آج کا یہ جو پروگرام ہے پیام امن کانفرنس، معاشرے کے اندر امن کیسے پیدا ہو، سماج کے اندر امن کیسے آئے، ماحول کے اندر، دیش کے اندر، دنیا کے اندر امن کس طریقے سے آئے، یہی تمام لوگوں کی کوشش رہتی ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ تو امن کے نام سے ہی آج کا یہ پروگرام ہے، آج کی یہ کانفرنس ہے۔ کچھ چیزیں آپ لوگوں کو ایسی بتانی ہیں جو امن کے راستے میں رکاوٹ ہوتی ہیں۔ اگر ان چیزوں کو ختم کر دیا جائے، ہٹا دیا جائے، تو معاشرے کے اندر بہت حد تک امن پھیل جائے گا۔ اسی کی مناسبت سے میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی ہے اور اسی تعلق سے چند باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ کا ترجمہ سنیں تو کچھ بات سمجھ میں آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے اوپر جو مصیبت بھی آتی ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، تمہارے اوپر جو مصیبت بھی آتی ہے، جو پریشانی آتی ہے، جو تکلیف آتی ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، تمہارے اپنے کرتوتوں کا اور تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کتنے گناہوں کو، کتنے تمہارے کرتوتوں کو اور تمہارے کتنے ایسے اعمال کو جو تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیتا ہے، اللہ اس سے پوچھ گچھ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتایا کہ دنیا کے اندر یہ جو مصیبتیں، پریشانیاں اور تکلیفیں پھیلی ہوئی ہیں، انسان اپنی مصیبتوں کے اندر جو گرفتار ہے وہ کسی اور وجہ سے نہیں آئی، وہ آئی ہیں انسان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، وہ آئی ہیں اپنے انسان کے اعمال کے وجہ سے، اس نے جو گناہ کیے ہیں اس کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے اوپر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، وہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہے، وہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اور کتنے گناہ تم ایسے کرتے رہتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر گناہ کے اوپر پکڑ نہیں کرتا۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ تمہارے کتنے گناہوں کو تو معاف کر دیتا ہے، اس کے بارے میں سوال ہی نہیں کرتا، اس کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کتنے گناہوں کے تو تمہارے چھوڑ دیتا ہے، اسی طریقے سے اس کے بارے میں سوال و جواب بھی نہیں کرتا۔ یعنی ہر گناہ کے بدلے میں اگر مصیبت آنے لگے، ہر گناہ کے بدلے میں اگر اللہ تعالیٰ پکڑ کرے، ہر گناہ کے بدلے میں اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر مصیبت نازل کرے تو انسان کی ساری زندگی مصیبت کے اندر گزر جائے گی۔ ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا جو معاشرے کے اندر یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں، سماج کے اندر، دیش کے اندر، ہمارے گھر، گاؤں، بستی کے اندر، یہ سب ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے اوپر مصیبت آتی، گناہ کرتا ہے پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم
اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا، طوفان آیا، پانی، اتنا پانی برسا، اتنا پانی، زمین سے بھی پانی نکلا اور آسمان سے بھی پانی آیا۔ مورخین نے لکھا ہے، قرآن کریم بیان کرتا ہے، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اتنا پانی دنیا کے اندر بھر گیا کہ اس زمانے کے اندر جو پہاڑ موجود تھے ان کی چوٹیاں، پہاڑ کی چوٹیاں بھی پانی کے اندر ڈوب گئیں، پہاڑوں کی چوٹیوں تک پانی پہنچ گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ ایسے ہی آ گیا یا اس قوم کی کسی گناہ کا نتیجہ تھی، اس قوم کی گناہوں کا نتیجہ، یا ایسے ہی آ گیا؟ قوم عاد کی زندگی اٹھا کر دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ہلاک و برباد کیا، اور اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے ہوا کا عذاب نازل فرمایا۔ قرآن کریم کہتا ہے جب وہ ہوا چلا کرتی تھی، اتنی تیز ہوا کا وہ عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، وَفِي عَادٍ إِذَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ، وہ ہوا ان کو اٹھا کر ادھر سے ادھر پٹکتی تھی، اور اس طریقے سے جب وہ زمین پہ گرے مر کر كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، جیسے کھجور کے بہت بڑے بڑے درخت ہوں۔ یہ عذاب کیوں آیا؟ ایسے ہی بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی غلطی کے اللہ نے پکڑ لیا، بغیر کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر دیا؟ نہیں، یہ ان کی کسی گناہ کی وجہ سے تھا۔ تو دنیا کے اندر جو مصیبت آتی ہے، جو گناہ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے، جو تکلیف ہمیں پہنچتی ہے گناہوں کی وجہ سے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے، حدیث ہمیں بتاتی ہے، تاریخ ہمیں بتاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہی گناہوں کی وجہ سے کسی کو زمین کے اندر اس کے محل کے ساتھ، اس کے خزانوں کے ساتھ میں دھسا دیا، انہی گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو اس کے پوری فوج کے ساتھ، اس کے پورے کارندوں کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندر ڈبا دیا۔ اسی گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو ہوا میں اچھالا، اور اچھالنے کے بعد زمین کے اوپر پٹک دیا۔ کیوں؟ اسی گناہ کی وجہ سے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، دنیا کے اندر تمہارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں، تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ تو یہ جو مصیبتوں میں ہم مبتلا ہیں، یہ جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں، یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں، یہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں، یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، صحابی رسول بیان کرتے ہیں، اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس میں تشریف لائے، ہمارے پاس میں آئے، اور ہم سب کو اکٹھا کرنے کے بعد میں فرمایا یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، جو صحابہ ہجرت کر کے پہنچے تھے ان سب کو مخاطب کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فقال یا معاشر المہاجرین، اور آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخاطب کر کے فرمایا او مہاجروں کی جماعت، خمس، 5 چیزیں ایسی ہیں، اذا ابتلیتم بہن، جب وہ 5 چیزیں تمہارے اندر آ جائیں گی، جب وہ 5 چیزیں تمہارے اوپر آ جائیں گی، اعوذ باللہ ان تدرکوہن، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ وہ 5 چیزیں تمہارے اندر نہ آئیں، لیکن 5 چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے اندر آئیں گی، اعوذ باللہ ان تدرکوہن، لیکن میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ وہ 5 چیزیں تمہارے اندر نہ آئیں۔ کون سی 5 چیزیں؟
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو مخاطب کر کے فرمایا، لیکن یہ 5 چیزیں پوری امت کے لیے آپ نے بیان فرمائی۔ پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها۔ او مہاجرین کی جماعت سن لو، جب کسی قوم کے اندر بے حیائی پھیل جائے گی، بدکاری پھیل جائے گی، زناکاری پھیل جائے گی، حتی یعلنوا بہا، یہاں تک کہ وہ اس کو اعلانیہ طور پہ کرنے لگیں گے۔ پہلے انسان گناہ کرتا تھا، ڈرتا تھا، اللہ سے بھی ڈرتا تھا اور سماج سے بھی ڈرا کرتا تھا، لیکن آج دیکھو گناہ کرتا ہے تو کھلے عام ڈرتا نہیں ہے، بلکہ اس کو بتایا بھی کرتا ہے۔ گناہ بھی کرتے ہیں اور پوری ڈھٹائی کے ساتھ میں بتاتے بھی ہیں۔ آج نہ ہمیں اللہ کا ڈر ہے، نہ سماج کی کوئی شرم ہے۔ گناہ کرنے کے بعد ہم بڑی ہمت کے ساتھ میں، بڑی ڈھٹائی کے ساتھ میں لوگوں کے سامنے اس گناہ کو بیان بھی کرتے ہیں۔ ڈر نکل گیا دل کے اندر سے، شرم نکل گئی دل کے اندر سے۔ پہلے گناہ ہوا کرتے تھے، چھپ کر لوگ کیا کرتے تھے، لیکن آج اعلانیہ طور پہ کر رہے ہیں۔ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم، جب کسی قوم کے اندر بے حیائی پھیل جائے، بدکاریاں پھیل جائیں، حتی یعلنوا فیہا، یہاں تک کہ اعلانیہ طور پر ان کے اندر برائیاں ہونے لگے، الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، او میرے صحابہ، او مہاجرین کی جماعت، اگر کسی قوم کے اندر بے حیائی اور برائی عام ہو جائے گی، پھیل جائے گی، اعلانیہ طور پر ہونے لگے گی، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں طاعون جیسی بیماریاں اس قوم کے اندر مبتلا کر دے گا، اس قوم کے اندر بھیج دے گا، والاوجاع، اور خطرناک طریقے کی بیماریاں اس قوم کے اندر پھیل جائیں گی۔ آپ ذرا غور کریں، کس کس طریقے کی برائیاں ہمارے سماج کے اندر ہیں اور کس کس طریقے کی بیماریاں ہمارے سماج کے اندر ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں طاعون کی بیماری، یہ نام تو ہم نے بہت سنا ہوگا، لیکن پیارے نبی فرماتے ہیں والاوجاع، اور ایسی بیماریاں بھی قوم کے اندر، سماج کے اندر پیدا ہوں گی، التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، ایسی بیماریاں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی کہ اس سے تم سے پہلے کے لوگوں نے اس بیماری کا نام تک نہیں سنا ہوگا۔ آج دیکھیں نا کس کس طریقے کی بیماریاں ہیں۔ کسی نے سنا تھا کورونا کی بیماری آئی نا، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ مر گئے، کسی نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کوئی ایسی بیماری بھی آ سکتی ہے۔ اسی بے حیائی کے نتیجے میں ایڈز جیسی بیماری وہ بھی آئی، اور کس کس طریقے کی بیماریاں سماج کے اندر، کس کس طریقے کی بیماریاں آج دنیا کے اندر الگ الگ ناموں کے ساتھ میں آتی ہیں۔ ہزاروں لاکھوں لوگ اس بیماری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمارے پرانے بزرگوں سے پوچھو، پرانے بوڑھوں سے پوچھو، کیا تم نے اس بیماری کا کبھی نام بھی سنا تھا؟ الذی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، انہوں نے اس کا نام بھی نہ سنا ہوگا۔ یہ وبائیں کیوں آ رہی ہیں؟ یہ بیماریاں کیوں آ رہی ہیں؟ یہ الگ الگ نام سے بیماریاں کیوں آ رہی ہیں؟ التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کسی قوم کے اندر جب بے حیائی پھیل جائے گی، بدکاری پھیل جائے گی،
عام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں الگ الگ طریقے کی الگ الگ اور نئی نئی طریقے کی بیماریاں قوم کے اوپر مسلط کر دے گا، بیماریاں بھیج دے گا۔ وہ بیماریاں آ رہی ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز یہ بیان فرمائی۔ آج انسان پریشان ہے، کسی کو کورونا ہو گیا، کسی کو ڈینگو ہو گیا، عجیب و غریب طریقے کی بیماریاں، سوائن فلو یہ بھی ایک بیماری ہے، لاکھوں لوگ اس میں بھی مرے تھے، برڈ فلو یہ بھی ایک بیماری ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ تو بخار اخار ہے، کچھ ابھی ختم ہو جائے گا، لیکن کتنے لوگ اس میں ختم ہوئے ہیں؟ کیوں ہیں؟ کیوں آ رہی ہیں یہ بیماریاں؟ کبھی غور کیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کریں۔ آپ نے فرمایا کہ جب بے حیائی عام ہو جائے تو بیماریاں بھی عام ہو جائیں گی، اور ایسی بیماریاں آئیں گی نئی نئی نام سے، نئی نئی طریقے کی بیماریاں جو پہلے لوگوں نے نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ اب کوئی آدمی بیٹھ جائے اور کہے کہ عجیب طریقے کی بیماریاں آ گئی، اللہ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ مصیبت جو تمہارے اوپر آئی ہے یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اسلام بے حیائی کو پسند نہیں کرتا، اسلام بدکاری کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر تو یہاں تک فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہو کہ سماج کے اندر بے حیائی پھیل جائے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر دردناک عذاب دے گا۔ موبائل فون کا استعمال کرنے والوں، موبائل فون کا غلط استعمال کرنے والوں، آج ایک آپ کے بٹن دبانے پر اور ایک بار آپ کو ٹک کرنے پر، کلک کرنے پر، ایک بار ٹچ کرنے پر بے حیائی کی چیزیں بھی موبائل پہ آپ کے سامنے آ جائیں گی، اور اگر آپ چاہیں گے تو اچھی چیزیں بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، دو راستے اللہ تعالیٰ نے دکھا دیے، یہ بھلائی کا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، اور انسان کو چوائس دے دی، انسان کو اپنا آپشن ہے، اپنی خواہش ہے، وہ جس راستے پر جانا چاہے چلا جائے۔ آدھی رات کا وقت ہے، انسان اپنے کمرے کے اندر لیٹا ہوا ہے، دروازہ بھی بند ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی آنکھ اس کو نہیں دیکھ رہی ہے، موبائل فون اس کا اپنے ہاتھ میں ہے۔ آج میرے نوجوان بھائی، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے سامنے کوئی نئی چیز آئی، ہمارے سامنے کوئی چیز آئی، ہم اپنے دوستوں کو بھی فارورڈ کرتے ہیں، ہم اپنے دوستوں کو بھی بھیجتے ہیں، بہت سارے لوگ اس کو گروپ کے اندر بھی ڈال دیتے ہیں، پھر وہ ایک گروپ سے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں، تیسرے سے چوتھے میں چلی جاتی ہے۔ آپ کو معلوم نہیں وہ کتنے لاکھوں لوگوں تک پہنچ چکی ہے، وجہ اس کی آپ بنے ہو۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ تو سماج کے اندر بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، جو لوگ سماج کے اندر برائیاں پھیلاتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر دردناک عذاب بیان کر رکھا ہے۔ تو انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کو فارورڈ کرتا ہے۔ علماء اکرام بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھیے، یہ آپ کو بتائیں گے کہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ برائی کی چیزیں تو چھوڑو، سماج کے اندر بے حیائی پھیلانے والی چیزیں تو چھوڑو، سماج کے اندر جو برائی پھیلانے والی چیزیں، جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں انہیں تو چھوڑ دیجئے، جو پسندیدہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، جیسا کہ آپ کے پاس میں کوئی اچھا میسج آیا، نیچے لکھا ہوا ہے حدیث یہ ہے، حدیث نمبر یہ ہے، اور کوئی اوپر میسج لکھا ہوا ہے، کوئی بات اوپر لکھی ہوئی ہے، آپ کو نہیں معلوم کہ یہ حدیث ہے یا نہیں، اور اس نمبر پر ہے یا نہیں، اور اگر یہ حدیث ہے بھی تو صحیح ہے یا ضعیف ہے، علماء نے لکھا ہے کہ آپ کو اسے فارورڈ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ علماء آپ کو بتائیں گے۔
جو چیز آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ حدیث ہے لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ یہ حدیث ہے، حالانکہ اس کے نیچے حدیث کی کتاب کا نام بھی لکھا ہوا ہے، حدیث کا نمبر لکھا ہوا ہے، لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ یہ حدیث ہے یا نہیں۔ یا اسی طریقے سے اگر حدیث ہے تو صحیح ہے یا نہیں، تو ایسی چیزوں کو بھی فارورڈ کرنے سے علماء نے منع کیا ہے۔ ہم ان چیزوں کو بھی فارورڈ نہیں کر سکتے جس کو حدیث سمجھ رہے ہو، تو ہم دوسری چیزوں کو جو سماج کے اندر برائی اور بے حیائی پھیلانے والی چیزیں ہوں، ہم اس کو کیسے فارورڈ کر سکتے ہیں؟ حدیث نہیں سنی آپ نے؟ وہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو ہم ایسی چیزیں بھی ایک دوسرے کو نہیں بھیج سکتے، تو برائی پھیلانے والی چیزیں کیسے بھیج سکتے ہیں؟ انسان موبائل فون کا استعمال صحیح بھی کر سکتا ہے، موبائل فون کا استعمال غلط بھی کر سکتا ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن ہاں ایک آنکھ ایسی ہے جو اسے ہر وقت دیکھتی ہے، وہ اس کی نظر میں ہے۔ دنیا کا کوئی کیمرہ لگا ہو یا نہ لگا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا کیمرہ لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا کیمرہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور دنیا کے اندر جو چیزیں کیمروں کے اندر ریکارڈ ہوتی ہیں ایک ٹائم کے بعد میں ختم ہو جاتی ہیں، ایک ٹائم کے بعد فائل کرپٹ ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے۔ 10 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال کے بعد میں وہ فائل خراب بھی ہو سکتی ہے، کیمرہ خراب ہو سکتا ہے، وہ چپ خراب ہو سکتی ہے، وہ پین ڈرائیو خراب ہو سکتا ہے، وہ کیمرہ خراب ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کیمرہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا جو کیمرہ لگا ہوا ہے وہ قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ مالی هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها۔ انسان جب قیامت کے دن اپنے نام اعمال کو دیکھے گا تو کہے گا مالی یا ویلتنا، ہائے ہماری بربادی، ہائے ہماری ہلاکت، مالی هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها۔ اس کے اندر نہ کوئی چھوٹی چیز بچی ہے نہ کوئی بڑی چیز بچی ہے، الا آساہا، مگر اس کے اندر لکھ دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کیمرے کے اندر ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ایک دوسری جگہ پہ فرماتا ہے الم نجعل لہ عینین، کیا وہ اللہ جس نے تمہیں دو آنکھیں دی ہیں، کیا اس اللہ نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی ہیں؟ آپ اندازہ کرو، جس اللہ نے ہمیں دیکھنے کے لیے دو آنکھیں دی ہوں، کیا وہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہوگا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ فرمایا الم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس کو دیکھ نہیں رہا ہے؟ آپ غور کریں، آج ہم کہاں سے کہاں پر پہنچ گئے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے ہاتھ میں بھی ہم نے موبائل دے دیا، اور گھروں کی لڑکیوں کے پاس میں بھی موبائل ہے۔ کہاں سے آیا نہیں معلوم، موبائل ہے، کس نے دیا نہیں معلوم۔ کیوں نہیں معلوم؟ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر نگرانی کریں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے اوپر، اپنے بیٹوں کے اوپر، اپنی بیٹیوں کے اوپر نظر رکھیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہر انسان ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں، اس کی رعایا کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ والرجل راع فی اہلہ، اور انسان یعنی مرد بھی اپنے گھر والوں کے بارے میں اس سے سوال پوچھا جائے گا۔ والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، اور عورت سے بھی اس کے گھر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی بیوی سے بھی پوچھا جائے گا، شوہر سے بھی پوچھا جائے گا، مرد سے بھی پوچھا جائے گا، عورت سے بھی پوچھا جائے گا، ماں سے بھی پوچھا جائے گا، باپ سے بھی پوچھا جائے گا، اس کی اولاد کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ کیا آپ نے حضرت مریم علیہ السلام واقعہ نہیں سنا؟ حضرت مریم جب چھوٹی سی ہے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس میں جاتے، حضرت مریم کے پاس، کیا دیکھتے ہیں؟ وجد عندها رزقا، وہاں پر
روزی رکھی ہوئی ہے, پھل رکھے ہوئے ہیں, کھانا رکھا ہوا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام جب یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ ذمہ داری تو میری ہے, لا کر میں تمہیں دیتا ہوں, کھانے پینے کی ذمہ داری میری ہے, پھل وغیرہ لانے کی ذمہ داری تو میری ہے, میں نے تمہیں لا کر دیا نہیں, پھل یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں. قالا یا مریم انا لکی ھذا, فوراً سوال کرتے ہیں اے مریم او میری بچی بتا یہ تیرے پاس میں کہاں سے آیا. حضرت مریم کا جواب سنو, قالت هو من عند اللہ, کہا یہ میرے اللہ کے پاس سے آیا ہے, یہ میرے رب کے پاس سے آیا ہے, میرے اللہ نے مجھے دیا. معلوم یہ ہوا کہ اگر ماں باپ اپنی بچی کے پاس میں یا اپنے بچے کے پاس میں کوئی ایسی چیز دیکھیں جو ماں باپ نے لا کر نہیں دی ہے تو سوال کریں کہ یہ تیرے پاس میں کہاں سے آیا. یہ ہے ذمہ داری. آپ کو پوچھنا پڑے گا, بیٹے سے بھی پوچھنا پڑے گا اور بیٹی سے بھی پوچھنا پڑے گا. اگر ماں نے لا کر نہیں دیا, باپ نے لا کر نہیں دیا تو یہ تیرے پاس میں کہاں سے آیا. حضرت زکریا نے حضرت مریم سے بھی یہی سوال کیا, یا مریم انا لکی ھذا, جن کی عصمت کی اور جن کی عزت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا, والتی احسنت فرجہا, مریم تو وہ عورت تھی جنہوں نے اپنی عزت کی حفاظت کی ہے, اس کے باوجود بھی مریم سے سوال کیا جا رہا ہے. آج ہم اپنے بچوں سے سوال نہیں کرتے, آج ہم اپنی بچیوں سے سوال نہیں کرتے. آج ہمارے بچے کالج میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, ہماری بچیاں بھی کالجوں میں پڑھنے کے لیے جاتی ہیں اور گفٹ لے لے کر کالجوں سے گھر پہ واپس آتی ہے, گفٹ لے لے کر کالجوں سے گھر پہ واپس آتی ہیں. آج ان کے ماں باپ ان کو دیکھ کر خوش تو ہوتے ہیں لیکن سوال نہیں کرتے, یا مریم انا لکی ھذا. یہ سوال جو مریم سے حضرت زکریا نے پوچھا تھا وہ ان سے سوال نہیں کرتے. تو پوچھنا چاہیے کہ یہ کہاں سے آیا, یہ ذمہ داری ہے. قالت هو من عند اللہ, کہا یہ میرے رب کے پاس سے آیا ہے. اور پھر آگے فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے عطا فرماتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, اس کی رحمت ہے, وہ جس کو چاہے بغیر حساب دے. آپ دیکھیں نا دنیا کے اندر امیر سے امیر آدمی آپ کو مل جائے گا. انسان کام کرتا ہے, محنت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو دیتا بھی ہے اور خوب دیتا ہے, دیتا چلا جاتا ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے, جس کو چاہے دے. ایک چیز میں یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہوں, بڑی بہترین چیز, بڑی زبردست چیز ہے, اس کو یہاں سے لے کر جائیے. قرآن کریم بیان کرتا ہے جب مریم نے حضرت زکریا سے یہ کہا کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا, مورخین نے لکھا ہے حضرت زکریا نے جب دیکھا کہ وہی اللہ, غور سے سننا اس بات کو, وہی اللہ جو مریم کو بغیر موسم کے پھل کھلا سکتا ہے, جو بغیر موسم کے مریم کو پھل دے سکتا ہے, تو حضرت زکریا جن کے گھر میں ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تھی سوچنے لگے وہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا. قرآن کریم بیان کرتا ہے حضرت مریم کا جواب سننے کے بعد ہنالک دعا زکریا ربا, حضرت زکریا علیہ السلام نے اس وقت اپنے رب سے دعا کی. اور قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی دعا کو بھی سن لیا, اور حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو سننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بیٹا عطا فرما دیا. یہاں ایک بڑا بہترین نقطہ علماء نے بیان کیا ہے اور وہ آج میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں. نقطہ کیا ہے؟ حضرت مریم کے پاس میں دیکھا کہ پھل رکھے ہوئے ہیں, دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیوں نہیں دے سکتا. اسی وقت فوراً دعا کی, اللہ تعالیٰ نے فوراً دعا کو سن لیا. علماء نے یہاں پر ایک بڑا پیارا نقطہ لکھا ہے, وہ لکھتے ہیں کہ اگر انسان کسی دوسرے انسان کے پاس میں کوئی نعمت دیکھے, جیسے اس نے دیکھا کہ محلے کا کوئی آدمی ہے نئی کار لے کر آیا ہے, نئی موٹر سائیکل لے کر آیا ہے, نئی کار لے کر آیا ہے, یا اسی طریقے سے اس نے دیکھا کہ کوئی چیز انسان کسی دوسرے کے پاس میں کوئی نعمت اللہ تعالیٰ کی دیکھتا ہے,
علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس نعمت کو دیکھنے کے بعد فوراً وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی دعا کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بہت حد تک ہو سکتا ہے قبول فرما لے. کیوں؟ اس لیے کہ جب زکریا نے حضرت مریم کے پاس میں نعمتوں کو دیکھا تو فوراً اپنے لیے بھی اللہ سے دعا مانگ لی. ہنالک دعا زکریا ربا. تو آپ جب کسی نعمت کو دیکھیں کسی دوسرے کے پاس میں تو اسی وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی مانگے تو بہت حد تک چانسز ہے کہ وہ نعمت آپ کو بھی مل جائے. حضرت مریم علیہ السلام غور کریں آپ. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تزار الفاحشۃ فی قوم حتی یعلنوا بها. جب بے حیائی پھیل جائے، اعلانیہ کھلے عام ہونے لگے، پیارے نبی فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں سماج کے اندر کیا کرتا ہے، دنیا کے اندر کیا کرتا ہے، الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایسی بیماریاں بھیج دیتا ہے، ایسی بیماریاں اس کے بدلے میں آتی ہیں. التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا. تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، جو بوڑھے گزرے ہیں، جو بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ان بیماریوں کے نام تک نہیں سنے ہوں گے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا، بڑا مشہور واقعہ ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک سفر میں جا رہے ہیں، گرمی کا زمانہ ہے اور دھوپ بھی بڑی تیز نکلی ہوئی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے جا رہے ہیں، ساتھ میں کچھ اور لوگ بھی ہیں. آپ نے فرمایا اے لوگوں، آگے چل کر کوئی سایہ اگر نظر آئے تو وہاں پہ پڑاؤ ڈال لیتے ہیں، وہاں پر بیٹھیں گے، کچھ دیر آرام کریں گے، اسی کے سائے میں ظہر کی نماز بھی ادا کریں گے اور پھر کھانا بھی کھائیں گے، تھوڑی دیر آرام بھی کر لیں گے. ابھی آگے چلے جا رہے ہیں، گرمی کا زمانہ ہے، دھوپ سخت نکلی ہوئی ہے. مورخین نے لکھا ہے تھوڑی دور جانے کے بعد ایک پہاڑ کا سایہ ان کو نظر آتا ہے. پہاڑ کا سایہ جب وہ دیکھتے ہیں اپنے لوگوں سے کہتے ہیں کہ چلو یہیں پر تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں. رک گئے. جب کھانا کھانے کا ٹائم آیا، دسترخوان لگایا گیا اور اس کے اوپر جب کھانا رکھا گیا، ابھی کھانا شروع نہیں کیا تھا، کھانا کھانے ہی کے لیے بیٹھے تھے. اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چرواہا اپنی بکریوں کو لے کر اسی پہاڑ کے دامن میں آنا چاہتا ہے. اسی سائے کو تلاش کرتے ہوئے، شاید وہ بھی آ رہا ہوگا، اسی سائے کو تلاش کرتے ہوئے اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا لے کے آ رہا ہے. غور کرنے کی بات ہے میرے بھائیوں. حضرت عبداللہ بن عمر اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ ابھی رک جاؤ، ابھی تھوڑی دیر کے لیے کھانا مت کھاؤ. جب وہ چرواہا ہمارے پاس میں آ جائے ہم اس کو بھی اپنے کھانے میں شامل کر لیں گے، وہ ہمارے ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھا لے گا، وہ ہمارے ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھائے گا، اس لیے تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ. اور آپ غور کریں، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم غریبوں کے ساتھ میں کھانا کھانا نہیں چاہتے، ہم مزدوروں کے ساتھ میں بیٹھ کر کھانا نہیں کھانا چاہتے. ہمیں جگہ بھی اسٹینڈرڈ چاہیے اور ہمیں ساتھ میں بیٹھنے والا بھی اسٹینڈرڈ چاہیے. ہماری حالت یہ ہے، اگر کسی غریب کے گھر سے کھانے کی دعوت آ جاتی ہے تو ہم نہیں جاتے ہیں، لیکن اگر کسی امیر کے گھر سے دعوت آتی ہے تو ہم بڑے شوق سے جاتے ہیں. غریب آدمی اگر اپنی یہاں کھانے پر بلائے، دعوت میں بلائے، اپنی یہاں شادی بیاہ کے اندر بلائے تو ہم اس کو جانا پسند نہیں کرتے، لیکن اگر امیر آدمی ہمیں بلاتا ہے تو ہم بڑے شوق سے جاتے ہیں. یہ ہماری حالت ہے. اور فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں. غریب آدمی کے گھر پہ جائیں گے،
जिस कपड़े से वो अपने मुंह को साफ करता है, जिस कपड़े से वो अपने मुंह को साफ करता है, उसी कपड़े से वो आपके लिए कुर्सी को भी साफ कर देगा और उस पर आपको बिठाएगा। ये इज्जत देता है गरीब आदमी। और अमीर आदमी के घर पे अगर आप खाने के लिए चले जाओ, उसके यहाँ कोई फंक्शन है, कोई शादी है, उसके यहाँ अगर आप चले जाते हैं तो वो आपसे सीधे मुंह बात भी नहीं करने को तैयार है। वो आपसे सिर्फ मिला एक फॉर्मेलिटी के तौर पे आपसे मुलाकात करता है और आगे बढ़ जाता है। इतना भी नहीं पूछता कि आपने खाना खाया भी है या नहीं खाया, आए कब हो। बस आप खुद से जाकर उसको अपनी शक्ल दिखाने की कोशिश करते हो कि देखो हाँ हम तुम्हारे यहाँ आ गए हैं, तुम्हारे यहाँ हम पहुंच गए हैं। ये दोनों की शादियों में, दोनों की दावतों में फर्क होता है। लेकिन अमीर आदमी की यहाँ हर आदमी जाना चाहता है, गरीब की यहाँ नहीं जाना चाहते। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, हजरत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला इनके बारे में आता है कि जब ये किसी जगह जाया करते थे और किसी ऐसे जगह से निकला करते थे जहाँ पे गरीब लोग रहा करते थे और ऐसे लोग रहते थे जो फकीर हुआ करते थे, गरीब हुआ करते थे, ये उनके साथ में बैठकर खाना तनावुल फरमाया करते थे। कोई आर नहीं, कोई शर्म नहीं कि मैं किस खानवादे से हूं, मैं कौन हूं, कुछ नहीं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला कह के रुक जाओ, अभी उसको आ जाने दो, साथ में बैठकर खाना खा लेंगे। वो चरवाहा भी धूप से बचने के लिए और गर्मी से बचने के लिए अपनी बकरियों को हाँकता हुआ उस पहाड़ के दामन में लेकर आया, उस पहाड़ के साये में लेकर अपनी बकरियों को लेकर आया। मुअर्रिखीन ने लिखा है जब वो चरवाहा आ गया, अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको बुलाया, सलाम व कलाम हुआ और फिर बातचीत हुई। अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं आओ मेरे भाई, तुम्हारा ही तो इंतजार हो रहा है, दस्तरखान लगा हुआ है, खाना भी तैयार है, आ जाओ साथ में बैठकर हमारे खाना खाओ। जब उसने ये सुना, अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जवाब देता है, कहता है कि आप खाना खा लीजिए, मैं रोजे से हूँ, मैं आपके साथ में खाना नहीं खा सकता। समझ में आ रही है बात? अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसका ये जवाब सुनकर हैरान हो जाते, कहने लगे अगर फर्ज रोजे होते, रमजान के महीने के रोजे होते तो हमें मालूम होता कि रमजान का महीना है, रोजे से होगा, लेकिन ये तो रमजान का महीना भी नहीं चल रहा है, इतनी गर्मी का मौसम है, चिलचिलाती हुई शिद्दत की धूप निकली है और इसने कौन सा रोजा रखा है। अब्दुल्ला इब्न उमर ने उससे सवाल किया कि तूने ये कौन सा रोजा रखा है? कहने लगा कि मैंने नफली रोजा रखा है। मेरे भाइयों गौर करूं, आज हमें फर्ज रोजे रखना भारी पड़ जाते हैं, आज हम फर्ज रोजे रखने से भी बचते हैं। नौजवान आधे रोजे रखते हैं, आधे रोजे नहीं रखते। कितने लोगों के बारे में ऐसा सुनने में आया है, पूरे महीने रोजे नहीं रख पाते, 15 दिन के रोजे रखे, 15 दिन के नहीं रखे, जितनी मर्जी आई उतने रखे, जितने चाहा नहीं रखे। यह हाल है हमारा। घर पे बैठकर खाना खाते हैं रोजे में, रमजान के महीने में, और जब घर से बाहर निकलते हैं तो मुंह को बिल्कुल यूं साफ करके ऐसे निकलते हैं कि जैसे बेचारे का बगैर सहरी का रोजा हो। ऐसे निकलते हैं घर से बाहर जैसे सहरी भी नहीं कर पाया, शायद सहरी में आंख भी नहीं खुली है इसकी, बगैर सहरी का रोजा रखा हो। किसी आदमी के साथ में बैठ जाएं इफ्तारी करने के लिए तो वो अपनी भी प्लेट इसको दे दे कि ये बड़ा परेशान लग रहा है और आया है घर से खाकर। ये हमारे यहाँ नौजवानों की हालत है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर जिनका वाक़या मैं आपको सुना रहा हूँ, इन्हीं की एक और हदीस है जो सही बुखारी के अंदर है कि हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी रोज़ा रखा करते थे और बच्चे जब भूख की वजह से रोते तो हम उन्हें खिलौने दे दिया करते थे, लेकिन रोज़े नहीं खुलवाया करते थे, इफ्तार नहीं कराया करते थे जब तक टाइम नहीं हो जाता। हजरत उमर के बारे में आता है कि एक बार उनके पास में एक आदमी लाया गया जिसने रमजान के महीने में शराब पी रखी थी। हजरत उमर ने उसको कोड़े लगवाए और कहा कि कमबख्त, हमारे यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे रोजे से हैं और तू इस तरीके की हालत में घूम रहा है। तो नफली रोजा। अब्दुल्ला इब्न उमर ने पूछा, ओ मेरे भाई, इतना गर्मी का मौसम है
اور اتنا گرمی کا زمانہ ہے، تیز دھوپ نکلی ہوئی ہے، اور تو نے آج روزہ بھی رکھا ہوا ہے، آخر یہ کس طریقے کا روزہ ہے؟ میرے نوجوان ساتھیوں، اس کا جواب سنو، اس چرواہے کا جواب سنو۔ جواب دیتا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہنے لگا کہ میں نے آج جو روزہ رکھا یہ نفلی ہے، اور یہ نفلی روزہ میں نے کیوں رکھا ہے؟ جواب دیتا ہے کہ میں نے نفلی روزہ اس لیے رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ دنیا بڑی چھوٹی سی ہے، یہ دنیا بڑی چھوٹی سی ہے، اور آخرت کی زندگی بہت بڑی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں اللہ تعالیٰ کے پاس میں جاؤں تو بہت سارے اعمال لے کر جاؤ، بہت ساری نیکیاں لے کر جاؤ، بہت سارا ثواب لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس میں پہنچوں۔ عبداللہ ابن عمر نے جب یہ جواب سنا، کہنے لگے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ صرف باتیں بنا رہا ہے، لاؤ ذرا اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں ذرا اس کو کہ یہ صحیح بھی بول رہا ہے یا نہیں بول رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس سے ایک سوال کیا، کہنے لگے اے میرے بھائی، یہ بکریاں جو تم چرا رہے ہو اس میں سے ایک بکری مجھے بیچ دو، ایک بکری مجھے دے دو، میں تمہیں پیسے دوں گا، میں تمہیں قیمت دوں گا، ایک بکری مجھے دے دو۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں بکری مجھے دے دو۔ وہ کہنے لگا میں آپ کو بکری نہیں دے سکتا۔ کہا کیوں نہیں دے سکتے؟ کہنے لگا میں اس لیے نہیں دے سکتا کیونکہ میں بکریوں کا چرواہا ہوں، میں بکریوں کا مالک نہیں ہوں۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، نوجوانوں ذرا سوچو، میں بکریوں کا چرواہا ہوں، میں بکریوں کا مالک نہیں ہوں، اس لیے میں آپ کو یہ بکری نہیں دے سکتا، بکری بیچ نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اس جنگل کے اندر، اس بیابان کے اندر اگر تمہارا مالک تم سے پوچھے کہ بکری کہاں چلی گئی تو تم اس سے کہہ سکتے ہو کہ بکری کو بھیڑیا لے گیا۔ اور جنگلوں کے اندر بھیڑیے اور اس طریقے سے جنگلی جانور تو آیا کرتے ہیں، اگر انسان کو بھی اکیلا دیکھ لیتے ہیں تو اس کو بھی مار دیا کرتے ہیں، بکری کون سی بڑی چیز ہے؟ تمہارا مالک تم سے پوچھے گا تو کہہ دینا بکری کو بھیڑیا لے گیا اور اسی قیمت تم رکھ لینا، اور ابھی تمہارے سامنے ذبح کروں گا اور اس کا گوشت بناؤں گا، تھوڑا سا گوشت تمہیں بھی دے دوں گا، رات میں تم شام کے وقت میں اس سے افطار بھی کر لینا۔ آفر دیکھیں، آپ چیک کر رہے ہیں اس کو کہ صرف باتیں ہی تو نہیں بنا رہا ہے، یا اس کا روزہ اس کو کچھ فائدہ بھی پہنچا رہا ہے۔ کہنے لگے یہ بکری مجھے دے دو، اپنے مالک سے جا کر یہ کہہ دینا تمہارا مالک تمہیں دیکھ تو نہیں رہا ہے۔ جب اس نے یہ الفاظ سنے تو کہنے لگا کہ بے شک میرا جو مالک ہے وہ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، ان بکریوں کا جو مالک ہے وہ نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن جو ساری کائنات کا مالک ہے، جو ساری کائنات کا چلانے والا ہے، وہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ این اللہ، اس اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ آپ اندازہ کریں میرے بھائیوں، اس نوجوان کو دیکھے، اس چرواہے کو دیکھے، کہا کہ ان بکریوں کا مالک تو نہیں دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے تو میں کہہ دوں گا، لیکن جو ساری کائنات کا مالک ہے، ذرے ذرے کا مالک ہے، ہر چیز کا جو مالک ہے، اس کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ این اللہ، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، اس اللہ کے سامنے میں کیا جواب دوں گا؟ اس اللہ کو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ کہا اور کہنے کے بعد اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کے یہ الفاظ سنے تو آپ کے دل کے اندر یہ الفاظ اتنے اندر تک چلے گئے کہ عبداللہ ابن عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس طریقے کا اثر ان الفاظوں کا ہوا، عبداللہ ابن عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس بکری کے چرواہے کو، اس چرواہے کو اور اس کی بکریوں کو جب وہ لے کے جا رہا تھا بڑی دیر تک دیکھتے رہے، جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، عبداللہ ابن عمر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اے لوگوں یہ کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ مدینہ کے اندر فلاں آدمی کا غلام ہے۔ نوجوان ساتھیوں غور سے سنو، کہا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ مدینہ کے اندر فلاں آدمی کا غلام ہے۔
عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ جب میں سفر سے واپس آؤں، مدینہ لوٹ کے آؤں، تو مجھے اس کے بارے میں بتانا۔ جب سفر سے واپس آئے، لوگوں نے اس کے بارے میں خبر دی، آپ اس کے گھر پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور کہنے لگے، جب مالک اندر سے نکلا، وہ آدمی اندر سے باہر آیا، کہنے لگے کون؟ کہا میں عبداللہ بن عمر، سلام و کلام ہوا، پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ میں تمہارا غلام خریدنا چاہتا ہوں۔ وہ آدمی کہنے لگا، وہ مدینہ کا رہنے والا کہنے لگا، میرے پاس تو کئی غلام ہیں، تم کون سا غلام خریدنا چاہتے ہو؟ تم کون سے غلام کو خریدنا چاہتے ہو؟ کہا وہ بکریوں کو چراتا ہے، اس غلام کو میں تم سے خریدنا چاہتا ہوں۔ کہا اگر قیمت اچھی دو کہ تو میں بیچنے کے لیے بھی تیار ہو۔ کہا قیمت بولو۔ عبداللہ ابن عمر نے اس کی قیمت کو ادا کر دیا، اور قیمت ادا کرنے کے بعد میں فرمایا کہ وہ بکریاں جو چراتا ہے اس کی بھی قیمت بولو۔ کہا اس کی قیمت بھی اس آدمی نے بتا دی، تو وہ بکریاں بھی حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس سے خرید لی، اور اس کے بعد میں اس غلام کو بھی آزاد کر دیا، اور وہ ساری کی ساری بکریاں بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دے دی۔ اور اس موقع پر عبداللہ ابن عمر نے ایک جملہ کہا تھا، وہ جملہ بڑے غور سے سننا۔ عبداللہ ابن عمر نے اس موقع پر ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ اے لوگوں، اس بندے نے، اس انسان کے، اس چرواہے کے ایک جملے نے کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے ایک جملے نے، اس کے ایک جملے نے اس کو غلامی سے آزاد کرا دیا، اور اس کو غلامی سے آزاد کرا دیا۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اس کا یہی ایک جملہ کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو کل جہنم سے بھی آزاد کرا دے گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر۔ تو انسان یہ سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو برائی کے ارادے اس کے دل سے نکل جائیں۔ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کہیں ریکارڈ ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے کیمرے ہر جگہ لگے ہوئے ہیں۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ اللہ تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں بات کر رہا تھا موبائل فون کے استعمال کی۔ آج ہمارے نوجوان ساتھی، موبائل فون تمہارے پاس میں، ہر گھر کے اندر موبائل فون ہے، ہر انسان کے پاس میں موبائل فون ہے۔ آپ اس کو ٹچ کرو گے، اچھی چیزیں بھی نکل آئیں گی، آپ اس کو ٹچ کرو گے، بری چیزیں بھی نکل آئیں گی۔ ایسے موقع پر تمہیں اچھی چیزیں استعمال کرنا ہے، بری چیزیں استعمال کرنا ہے۔ اگر تمہارے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہو، اللہ کا تقویٰ نہ ہو، تو تم کس طریقے سے استعمال کرو گے؟ اللہ تعالیٰ نے دو راستے دکھا دیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ فیصلہ آپ پر چھوڑ دیا کہ آپ کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ آج دیکھیں نا لوگوں کی کیا حالت ہے۔ پہلے بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، مطلب یعنی آپ نے کوئی نیکی کر لی ہے، اب وہ کر کے بھول جائیے، آپ کر کے بھول جائیے، اللہ تعالیٰ کیا لے لینا۔ لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، نیکی کر فیس بک پہ ڈال۔ لوگ نیکی کا کام کرتے ہیں اور یوں فوٹو کھینچتے ہیں، سیلفی لے رہے ہیں، اور سیلفی لے کر پھر اس کو ڈالتے ہیں۔ کسی کی مدد کرتے ہیں تو فوٹو کھنچاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا سردیوں کے دنوں میں کسی غریب کو کمبل دے رہے ہیں تو 3 لوگ فوٹو کھنچا رہے ہیں ساتھ، پتہ نہیں کیوں کھنچا رہے ہیں۔ شاید ہو سکتا ہے خیال یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی یہ فوٹو دکھایا جا سکے، فرشتے لکھنا بھول جائیں تو ہم تو دکھا دیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھو یہ بھی تو کام کیا تھا نا میں نے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں فرشتے لکھنا بھول جائیں گے؟ فرشتے نہیں لکھیں گے، اس لیے آپ فوٹو کھینچ کے رکھ لے رہے ہیں کہ چلو ہم دکھا دیں گے اگر فرشتے لکھنا بھول جائیں۔ ایک فوٹو میں نے دیکھا کہ اسپتال کے اندر ایک بیمار کو 3 آدمی مل کر ایک کیلا دے رہے ہیں۔ دیکھا آپ نے وہ فوٹو؟ بہت مشہور ہوا تھا وہ۔ 3-4 آدمی مل کر بیمار کو اسپتال کے اندر ایک کیلا دے رہا ہے۔ میں سوچنے لگا یا اللہ یہ کیلا کتنا بھاری ہے کہ 3 لوگ مل کے اٹھا رہے ہیں، اور اس کا فوٹو دیکھیں کتنا وائرل۔ یہ ہماری حالت ہے، چھوٹی سی بھی نیکی کرتے ہیں نا تو اس کو بھی برباد کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ نیکی بڑی کام آنے والی چیز ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔
ایک ذرہ برابر نیکی بھی کی ہوگی تو وہ بھی دیکھ لو گے، اور ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو اس کو بھی دیکھ لو گے۔ ذرہ جانتے ہیں آپ؟ ذرے کا ترجمہ تو نہیں کرنا پڑتا، جس عالم سے بھی سنا ہوگا ذرے کا ترجمہ نہیں کرتا، ذرے کو ذرہ ہی بولتا ہے، قرآن میں بھی ذرہ ہی آیا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ، یعمل کا ترجمہ کیا، مثقال کا ترجمہ کیا، خیرًا یرا کا بھی ترجمہ کیا، لیکن ذرہ کا ترجمہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا لفظ استعمال کیا ہے کہ اگر ترجمہ نہ بھی کیا جائے تب بھی انسان کے سمجھ میں آ جائے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَا، اگر ذرہ برابر بھلائی کی ہوگی تو وہ بھی قیامت کے دن سامنے آ جائے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَا، اور ذرہ برابر برائی بھی کی ہوگی تو قیامت کے دن وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ ریت کو آپ ایسے ہاتھ میں پکڑ لیں، اس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے کڑ ہوتے ہیں نا، جتنی مضبوطی سے پکڑیں گے وہ پھسلتی چلی جائے گی آپ کے ہاتھ سے۔ تو وہ چھوٹے چھوٹے جو اس کے اندر کڑ ہوتے ہیں وہ ذرے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے ہتھیلی کے اندر رکھ لیا اس ریت کو تو ہزاروں ذرے اس آپ کے ہاتھ کے اندر آ جائیں، اتنی تعداد، اتنی مہین باریک چیز، اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ وہ اتنی چھوٹی سی نیکی کو بھی سنبھال کے رکھتا ہے، وہ بھی قیامت کے دن دے دے گا، دیکھ یہ نیکی کر کے تو دنیا سے آیا تھا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ ذرے کا ایک مطلب تو وہ ہوتا ہے جو ہم لوگ سمجھتے ہیں، ریت کے ذرے جو مہین مہین، اور ذرے کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے کوئی کمرہ ہے اور وہ کمرہ بند ہے، اندھیرا ہے، اور کسی سوراخ سے اس میں روشنی آ رہی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس سوراخ سے جو روشنی آتی ہے تو آپ کو اس روشنی سے، اس دھوپ سے چھوٹی چھوٹی چیزیں اڑتی ہوئی سی نظر آئیں گی۔ کبھی غور کیا ہے؟ ایسا لگے گا جیسے کوئی چھوٹی چھوٹی چیز اڑ رہی ہو، اور جب آپ لائٹ جلا دیں گے کمرے کی یا کمرے کو کھول دیں گے تو وہ جو چیز اڑتی ہوئی تھی نظر آتی ہے اس روشنی کے ذریعے سے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پھر وہ غائب ہو جاتی ہیں۔ یعنی وہ اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ روشنی اگر ہو جائے تو وہ دکھتی نہیں ہے، اور اگر کمرے میں اندھیرا ہے اور کہیں سے دھوپ کی روشنی آ رہی ہے، دھوپ آ رہی ہے، تو اس دھوپ کے اندر وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اڑتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ چیزیں جو اندھیرے میں دکھیں اور جیسے ہی کمرے کے اندر روشنی آئے تو دکھنا بھی بند ہو جائے آنکھوں سے، اتنی مہین اور اتنی چھوٹی چیزیں، اس کو بھی عربی میں ذرہ ہی بولتے ہیں، اس کو بھی عربی میں ذرہ بولتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی تو وہ بھی قیامت کے دن دیکھ لو گے، اور ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اس کو بھی دیکھ لو گے۔ یہ ہے بھائی، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، یہ کون سی کتاب مجھے دے دی گئی ہے جس کے اندر نہ تو کوئی چھوٹی چیز بچی ہے نہ کوئی بڑی چیز بچی ہے۔ آج ہم بڑے بڑے گناہ کو تو گناہ سمجھتے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، لیکن قرآن کریم کی اس آیت پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے بڑے گناہ سے پہلے چھوٹے گناہ کو بیان فرمایا ہے۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ، پہلے صغیر فرمایا یعنی پہلے چھوٹے گناہوں کا ذکر فرمایا، بعد میں بڑی چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ آج ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں کو تو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اگر چھوٹی چھوٹی لکڑیاں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی ایک جگہ لگاتار اکٹھا کیا جائے، چھوٹی چھوٹی سی لکڑیوں کو بھی اگر ایک جگہ پہ لگاتار اکٹھا کر دیا جائے تو وہ بھی ایک بہت بڑا ڈھیر بن جاتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، بڑے گناہوں سے بھی بچو اور چھوٹے گناہوں سے بھی بچو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر یہی تو فرماتا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اعمال اور تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں، چھوٹے چھوٹے گناہ جس کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے، جب ان کو بھی ایک جگہ لگاتار اکٹھا کیا جائے تو وہ بھی بڑا ڈھیر بن جاتا ہے۔ جس طریقے سے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جائے بہت بڑا ڈھیر لکڑیوں کا بن جائے گا، اور جب وہ بڑا ڈھیر لکڑیوں کا بن جائے گا تو میرے بھائیوں مجھے یہ بتاؤ کہ وہ ڈھیر انسان کو جلانے کے لیے کافی ہے یا نہیں؟
وہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں بھی اگر ایک جگہ لگاتار اکٹھا کی جائیں تو انسان تو اس میں بھی جل سکتا ہے. تو انسان کو جلانے کے لیے صرف بڑے گناہ نہیں، چھوٹے گناہ بھی کافی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دونوں چیزوں کا ذکر فرمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی دیکھو، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو دیکھو. دنیا کے اندر انسان اگر کوئی چھوٹی سی بھی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سنبھال کے رکھتا ہے اور قیامت کے دن وہ نیکی انسان کو مل جائے گی. لیکن اگر کوئی انسان دنیا کے اندر نیک عمل کر کے نہ گیا، اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچا، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بیان فرماتا ہے کہ اگر ہم اس کو زمین آسمان کے برابر سونے کا مالک بنا دیں، حالانکہ ہوگا نہیں، اگر ہم بنا دیں. سونے کی قیمت آپ جانتے ہیں؟ اتنا سا سونا ہوتا ہے، گھر کے اندر کتنے تالوں کے اندر رکھتے ہیں. تھوڑا سا سونا، چھوٹا سا سونا اگر گھر کے اندر ہوتا ہے، ایک تالا، دوسرا تالا، ایک الماری، دوسری الماری، چابی، تالا، اور کتنا اندر رکھتے ہیں، تھوڑا سا. اب سوچو کسی انسان کے پاس میں زمین اور آسمان بھر کے سونا ہو، کیا اس کے پاس میں دولت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ زمین آسمان بھر کے سونا وہ اللہ تعالیٰ کو دے قیامت کے دن، اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہے کہ پروردگار مجھے جہنم میں جانے سے بچا لے، یہ سارا سونا میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، اللہ فرماتا ہے لن تقبل توبتہم، اللہ تعالیٰ اس کے اس سونے کو قبول نہیں فرمائے گا. آپ اندازہ کریں ابھی آپ دنیا کے اندر ہیں تو ذرہ برابر نیکی بھی کرتے ہیں، اللہ اس کو پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس میں رکھتا ہے، سنبھال کے رکھتا ہے. لیکن قیامت کے دن اگر سونا بھر کر بھی اللہ تعالیٰ کو دو گے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا. میرے بھائیو ذرا غور کرو، میں آپ کو یہی تو بتا رہا ہوں اتنی دیر سے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. تو مصیبتیں اور پریشانیاں آج پوری دنیا کے اندر جو آئی ہوئی ہیں یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پورا کر دیتے ہیں. پیارے نبی نے فرمایا، تو پہلی چیز اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمائی، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا فیہا الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا. اگر کسی قوم کے اندر بے حیائی پھیل جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایسی ایسی بیماریاں قوم کے اندر بھیجے گا جن کے نام بھی ان کے باپ دادا نے نہیں سنا ہوگا. اور دوسری چیز اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اے میرے صحابہ، دوسری چیز اگر کوئی قوم زکوٰۃ نہیں نکالے گی، اگر کوئی قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرے گی تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں الا منع قطر من السماء، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک لے گا. اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک لے گا. کیوں روک لے گا؟ لم یمنعوا زکاۃ اموالہم، اگر کسی قوم نے زکوٰۃ کے مال کو روک لیا، زکوٰۃ صحیح طریقے سے نہیں نکالتی، زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتی، اگر کسی قوم نے زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا نہ کیا، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک لیتا ہے، اللہ تعالیٰ قحط سالی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سوکھے کے اندر مبتلا کر دیتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لولا البہائم، اگر یہ دنیا کے اندر جانور نہ ہوتے، یہ چوپائے نہ ہوتے، لولا البہائم، اگر یہ چوپائے دنیا کے اندر نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ایک بوند بھی آسمان سے بارش کی نازل نہیں کرتا. یہ کسی قوم کے اندر اگر یہ چیز پھیل جائے، کون سی؟ زکوٰۃ نہیں نکالیں گے. آج سماج کے اندر دیکھو، آج اپنی قوم کے اندر دیکھو، کتنے لوگ ہیں جو پابندی کے ساتھ میں
زکوٰۃ کو نکالتے ہیں پورے طور پہ نکالتے ہیں، گن گن کر نکالتے ہیں۔ اگر میرے بھائیوں لوگوں نے زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے نکالا ہوتا، گن گن کر نکالا ہوتا، جتنی ان کے اوپر فرض ہو رہی ہے اتنا نکالا ہوتا تو ہماری قوم کے اندر فقیروں کی تعداد نہ ملتی، ہماری قوم کے اندر بھکاریوں کی تعداد نہ ملتی، ہماری قوم کے اندر دیکھو کتنے پریشان حال لوگ ہیں، ان کی تعداد نہ ملتی۔ زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، اس لیے آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ فقیر کہاں ملیں گے؟ مسلمانوں میں ملیں گے۔ کہیں چلے جائیں آپ سب سے زیادہ بھکاری یہیں ملیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ انہوں نے زکوٰۃ کے سسٹم کو صحیح سے نافذ نہیں کیا۔ اگر ہمارے یہاں زکوٰۃ کا سسٹم صحیح طریقے سے نافذ ہو جائے، مان لیجئے یہ آپ کی بستی ہے، آپ اس میں رہتے ہیں، مجھے تو یہاں کی زیادہ جانکاری نہیں ہے لیکن میں ایک اندازہ بتا رہا ہوں کہ یہاں کے سارے لوگ مل کر جس کے اوپر جتنی زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے سب نکالیں، 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ جتنی بھی زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے جوڑ لیں، اور جوڑنے کے بعد سب صحیح طریقے سے نکالیں۔ مان لیجئے اگر 10 لاکھ ہوتی ہے، 20 لاکھ ہوتی ہے، 50 لاکھ ہوتی ہے، 1 کروڑ ہوتی ہے، جو بھی ہوتی ہو، ساری چیزوں کی ملا کے، مال کی، دولت کی، زمین کی، جائیداد کی، کھیتی باڑی کی، تمام چیزوں کی ملا کے جتنی بھی بنتی ہو، میں ایک اندازے کے مطابق بتا رہا ہوں، اگر 50 لاکھ بھی بنتی ہو، ہر سال انسان 50 لاکھ کی زکوٰۃ نکالے۔ آپ کی بستی کے اندر اگر ہر سال 50 لاکھ کی 50 لاکھ کی زکوٰۃ نکلے اسی بستی کے اندر، تو بتائیے اس بستی کے اندر کوئی غریب ملے گا آپ کو؟ کوئی فقیر ملے گا آپ کو؟ کوئی بھیک مانگنے والا ملے گا آپ کو؟ تو زکوٰۃ کے نظام کو ہم صحیح سے نافذ نہیں کرتے، اور اس کے بدلے میں ہوتا کیا ہے؟ سب سے زیادہ بھکاری آپ کو یہیں ملیں گے۔ تو یہ دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اگر کوئی قوم لم یمنعوا زکاۃ اموالہم، اگر کوئی قوم زکوٰۃ کے مال کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے الا منع القطر من السماء، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے بارش کو روک لیتا ہے۔ لولا البہائم لم یمطروا، اگر اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر جانوروں کو پیدا نہ کیا ہوتا، جانوروں کو نہ بھیجا ہوتا، جانور اس دنیا کے اندر نہ رہے ہوتے کہ وہ کھائیں گے کیا، پیئیں گے کیا، تو اللہ تعالیٰ زکوٰۃ روکنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بارش ہی نہیں برساتا۔ اندازہ کر لیں، بہت اچھے طریقے سے سوچ لیں۔ بہت سارے سب لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیو کون سی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ کیا پوری زکوٰۃ جو آپ کے اوپر فرض ہوتی ہے وہ نکالتے ہیں، یا آپ کی مرضی کے مطابق زکوٰۃ نکالتے ہیں؟ کیا آج مال میں سے دے دیتے ہیں، اگلی بار میں زمین میں سے دے دیں گے، اور اگلی بار میں یہ جو ہمارا غلہ ہے اس میں سے دے دیں گے؟ یہ ساری چیزوں کی ملا کر ساری چیزوں کے الگ الگ طریقے سے صحیح طریقے سے نکالتے ہیں۔ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے میرے بھائیوں۔ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں جلدی سے۔ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ کیا بیان فرما رہے ہیں آپ نے فرمایا لم ينقص المکیال والمیزان۔ غور سے سن لینا، پہلی چیز تو آپ نے فرما دی تھی کہ اگر کسی قوم کے اندر بے حیائی پھیل جائے اللہ بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ دوسری چیز آپ نے بیان فرمائی کہ اگر کسی قوم کے اندر زکوٰۃ نہ نکالی جائے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بارش کو روک لیتا ہے، اور اگر جانوروں کا خیال نہ ہوتا تو بارش کا ایک قطرہ بھی آسمان سے نہ آتا۔ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لم ينقص المکیال والمیزان، اگر کسی قوم کے اندر ناپ تول کے اندر کمی شروع ہو جائے، اگر کسی قوم کے اندر ناپ تول کے اندر کمی ہو جائے، انسان جب لینے کی کوشش کرے تو زیادہ لے، اور جب دینے کی کوشش کرے تو کم دے، ناپ تول کے اندر کمی کرے۔ ایک چیز تو یہ ہے ناپ تول میں کمی، اور دوسری چیز یہ سمجھ لیجئے کہ انسان جب اپنے حق کی بات کرے تو پورا لینے کی کوشش کرے۔ بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ ناپ تول کے دے رہے ہیں، کسی سامان کو خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں،
آپ نے اس سے پیسے تو پورے لیے لیکن مال گڑبڑ دے دیا. آپ نے اس سے پیسے تو پورے لیے لیکن جھوٹ بول کر, جھوٹی قسم کھا کر اپنے سامان کو بیچا. آپ نے اس سے پیسے تو پورے لیے لیکن مال کو آپ نے اسے پورا نہ دیا. ایک طریقہ تو یہ ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کے حق کی بات آئی تو آپ 100% اپنا پورا حق لینا چاہتے ہیں, لیکن جب حق کے ادا کرنے کی بات آتی ہے تو آپ اپنے طریقے سے حق صحیح سے ادا نہیں کرتے. مولانا ہمارے باپ نے ہمارے ساتھ میں اچھا نہیں کیا. اچھا, تو اپنے باپ کے ساتھ میں اچھا کر رہا ہے. ہماری اولاد نے ہمارے ساتھ میں اچھا نہیں کیا, تو نے صحیح کیا, تربیت صحیح دی اپنی اولاد کو. ہمارا پڑوسی اچھا نہیں ہے, تو اپنے پڑوسی کے لیے اچھا ہے. ہمارے رشتہ دار اچھے نہیں ہیں, تو ٹھیک ہے اپنے رشتہ داروں کے لیے. تو جب حق لینے کی بات آئے تو پورا لیا جائے, اور جب حق ادا کرنے کی بات آئے تو آپ حق ادا نہ کریں. لم ينقص المكيال والميزان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی قوم کے اندر ناپ تول کے اندر کمی آ جائے, الا اخذوا بالسنین, اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو قحط سالی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے. وشدت المؤونہ, اور بڑے غور سے سن لینا میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وشدت المؤونہ, تو اللہ تعالیٰ اس کو تنگ دستی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے, فقر و فاقے کے اندر مبتلا کر دیتا ہے. آج ہماری حالتوں کو دیکھو, 2 وقت کی روٹی روزی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کتنی محنت کرنا پڑتی ہے, کتنی جد و جہد کرنا پڑتی ہے, کتنی کوشش کرنا پڑتی ہے. وشدت المؤونہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو قحط سالی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے اور تنگ دستی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے. وجور السلطان, ناپ تول میں کمی کی وجہ سے تیسری چیز اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے وجور السلطان, اور ظالم و جابر حکمراں اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے. تو کتنی چیزیں ناپ تول میں کمی کی وجہ سے, اخذوا بالسنین, قحط سالی, وشدت المؤونہ, اور تنگ دستی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے, کھانے پینے کے لیے آدمی محتاج ہے. وجور السلطان, اور ظالم و جابر بادشاہ, ظالم و جابر حکمراں اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے. اور اس کے بارے میں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اچھے سے سمجھتے ہیں یہ تمام چیزیں. چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی لم ينقضوا عہد اللہ وعہد رسولہ, لم ينقضوا عہد اللہ وعہد رسولہ, اگر کوئی قوم اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتی ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتی ہے, الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم, تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے. آج ہم نے اللہ تعالیٰ سے بھی ایک وعدہ کیا تھا وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو حضرت آدم کی پیٹھ کے اوپر ہاتھ پھیرا اور یہ ساری نسل نکل کے باہر آئی تو سوال کیا تھا الستُ بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا, سب نے کہا تھا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے. آج ہماری حالتوں کو دیکھو, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اللہ کو رب مان کے راضی بھی ہیں یا نہیں ہیں. نبی سے بھی وعدہ کیا کہ نبی کے شریعت کے مطابق کام کریں گے, لیکن ہم نے اس کو بھی توڑ دیا. نہ قرآن کا لحاظ کیا, پاس و لحاظ رکھا, نہ حدیث کا پاس و لحاظ رکھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی قوم اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتی ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتی ہے, الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم, اللہ تعالیٰ ان کے اوپر دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے. اور وہ دشمن کیا کرتے ہیں, وَأَخَذُوا بَعْضَ مَا أَيْدِيهِمْ, اور وہ دشمن جب ان کے اوپر مسلط ہو جائیں گے تو ان کے ہاتھ سے جن دیجئے, اور وہ دشمن ان کے اوپر جب مسلط ہو جائیں گے تو وہ دشمن ان کے ہاتھوں سے ان کے پاس میں جو چیزیں ہیں اس کو چھیننے لگیں گے, اس کو لے لیں گے. آج دیکھیں اپنے حالات کو. ایک زمانہ تھا کہ کتنا زبردست کام ہوا کرتا تھا آپ کا, الگ الگ شہروں میں بڑی کام تھے, بڑے اچھے حالات تھے, اور جن جن جگہ پر مسلمانوں کی فیکٹریاں تھیں, کمپنیاں تھیں,
آج ان جگہوں پر دیکھیں وہی مسلمان مزدوریاں کرتے ہوئے آپ کو مل جائیں گے. کیونکہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا سے جو وعدہ کیا تھا اس کو توڑ دیا. اور پانچویں چیز میں آپ کو بتا کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا لَمْ تَكُنْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ اور کسی قوم کے اندر جو حکمراں ہو، جو کمانڈر ہو، جو سردار ہو، حکمراں ہو، نگراں ہو، جب وہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کریں. بہت غور سے سن لینا. جب وہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کریں. فیصلہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے خاندان کا ہے اور یہ ہمارے خاندان کا نہیں ہے تو فیصلہ خاندان والوں کی طرف. یہ ہمارے سماج کا ہے اور یہ ہماری سماج کا نہیں ہے تو فیصلہ سماج والوں کی طرف. غلطی چاہے اس کی ہو لیکن فیصلہ سماج والوں کی طرف نہیں. میرے بھائی اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا. او مسلمانوں، جن لوگوں نے تم کو خانہ کعبہ سے روکا، جنہوں نے تمہیں مکہ کے اندر آنے سے روکا، جن لوگوں نے تمہیں خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے روک دیا، اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں حکومت عطا فرما دی ہے تو اس وجہ سے کہیں کہ حکومت آج میرے ہاتھ میں، ان کے ساتھ میں ظلم و زیادتی نہ کرنے لگنا. اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف سے کام لینا. وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہ ہو. اور آج دیکھ لیجئے عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے، پنچایتوں کے اندر کیا ہوتا ہے، سماج کے اندر کیا ہوتا ہے. جو طاقتور ہوتا ہے فیصلہ اس کے حق میں کر دیا جاتا ہے، غریب کی تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ چیز کسی قوم کے اندر آ جائے کہ اس کے حکمراں، اس کے نگراں، اس کے سرپنچ، اس کے مکھیا اگر اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرے الا جعل اللہ باسہم بینہم، اللہ تعالیٰ پھر ان کے درمیان میں پھوٹ ڈال دے گا. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے درمیان میں دشمنیاں پیدا کر دے گا. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر دشمنی پیدا کر دے گا. جی تو کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آج غریب آدمی امیر کا دشمن ہے، امیر آدمی غریب کا دشمن ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے. سماج کے اندر دیکھیں آپ، خاندان کے اندر لوگوں کی آپس میں نہیں بن رہی ہے، ایک سماج کی دوسرے سماج سے نہیں بن رہی ہے، ایک برادری کی دوسرے برادری سے نہیں بن رہی ہے، ایک گاؤں والوں کی دوسرے گاؤں والوں سے نہیں بن رہی ہے. کیوں؟ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں ہو رہا ہے. دشمنیاں دلوں کے اندر، نفرتیں دلوں کے اندر آ گئی ہیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جب وہ کسی قوم کے اندر آ جائیں گی تو پھر 5 چیزیں ان کے اندر آئیں گی. تو میں نے اس حدیث کو بیان کیا اور اس کے بدلے میں جو 5 چیزیں آنے والی تھیں ان چیزوں کو بھی میں نے بیان کر دیا. پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ اگر بے حیائی پھیلے گی تو بیماریاں آئیں گی. اور دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی تھی کہ اگر ناپ تول میں کمی ہوگی تو قحط سالی آئے گی اور ظالم و جابر حکمراں مسلط کر دیا جائے گا. تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی تھی کہ زکوٰۃ اگر نہیں نکالی جائے گی تو بارش کو روک لیا جائے گا. چوتھی چیز آپ نے فرمائی تھی کہ اگر اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دے گی اللہ دشمنوں کو مسلط کر دے گا. اور 5ویں چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ اگر کوئی اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر نفرتیں پیدا کر دے گا. میں نے آپ کو شروع میں ہی کہا تھا کہ سماج کے اندر اگر امن پیدا کرنا ہے تو اپنے اندر سے برائیوں کو ختم کرنا پڑے گا. یہی اس کانفرنس اور یہی اس جلسے کا میسج ہے، یہی اس جلسے کا میسج ہے آپ لوگوں کے لیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبتیں، جو پریشانیاں تمہارے اوپر آتی ہیں وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہیں. اور کتنی گناہوں اور کتنی تمہاری کرتوتوں کو تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو غلطیاں، جو خطائیں، جو گناہ ہم سے ہوتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرما کر ہماری مغفرت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.